دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ انسان کو شریعت کے تحت اصول زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونی چاہیے وہ ہمیں اور آپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی فرصت میں یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی نیت درست رہنا چاہیے۔ میرے استاد کمال الدین صاحب جو راجستھان کے رہنے والے تھے، وہ کبھی کبھار نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹے، زندگی میں 3 چیز اپنے اوپر لازم کر لینا۔ اگر تم اللہ کی رحمت شامل حال رہنے کو پسند کرتے ہو، پہلی فرصت میں فرمایا کہ زندگی میں باوضو رہنا، زندگی میں باوضو رہنا۔ ہم اور آپ جب بیت الخلاء جاتے ہیں اور جب بیت الخلاء سے نکلتے ہیں یا استنجا کے لیے جاتے ہیں تو استنجے سے جب فارغ ہوتے ہیں تو وضو کر لیا کریں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی طرح کی بدبودار کوئی غلط خیزان محسوس ہوتا ہے تو آپ باوضو ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کی ذہن تر و تازہ ہو جائے گا۔ نمبر 1 باوضو رہنا۔ نمبر 2 اشراق کی پابندی کرنا۔ نمبر 3 تہجد کا پابند کرنا۔ اور تہجد کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو ضرور ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی کلام کی تلاوت ضرور نصیب ملے گی۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ جب انسان باوضو رہتا ہے، جب انسان باوضو اپنے مسجد کے قدم سے جب باہر نکلتا ہے تو ہر کوئی اس کو ادب و احترام کا مادہ اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نورانیت ان کے چہرے پر آتی ہے۔ باوضو سے انسان کے جسم کے اندر کوئی بیماریاں پیدا ہونے والی ہوتی ہے، جیسا کہ آج ہر کوئی شخص بیماری سے ڈرتا ہے اور کہیں سنتا ہے کہ فلاں کو فلاں بیماری ہو گئی، فلاں شخص کو ہاسپٹل جانے کے باوجود بھی صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ باوضو رہنا۔ باوضو رہنے سے انسان کے جسم کے اندر تر و تازگی لاتی ہے، ذہن تر و تازہ رہتا ہے، اور اس کے جسم کے جو بلڈ ہوتے ہیں وہ ایک حرارت کو پہنچتی ہے۔ باوضو رہنا اللہ کی رحمت ہمیشہ شامل حال رہتی ہے، کیونکہ انسان جب باوضو رہتا ہے تو اس کے چہرے پر اللہ کی رونق اترتی رہتی ہے اور ان کے چہرے تر و تازہ رہتے ہیں۔ سب سے بہترین میک اپ وہ باوضو ہے۔ آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے مسلمان بھائی بہت سے ایسے ہیں جو باوضو رہنا نہیں پسند کرتے ہیں، اور اسے ایک ٹائم بھی نہیں ملتا ہے باوضو رہنے کی۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بغیر پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی دی ہوئی نعمت، زمین و آسمان، یہ کھلے میدان، یہ زمین فرش، یہ چھت، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اس بڑی نعمت کی اگر دنیا کی پوری انسان حق ادا کرنے کے لیے حق ادا کرنے کے لیے اگر تیار ہو جائے گا تو ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے انسان کو باوضو رہنا چاہیے۔ دوسری بات، اشراق کی نماز۔ جب ہم اور آپ اشراق کی نماز ادا کریں گے، اشراق کی نماز میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو اشراق کی نماز ادا کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تہجد۔ یہ تہجد ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ
رحمت کا دروازہ کھلا ہوا رہتا ہے۔ بہت ہی سکون اور وقار کے ساتھ اللہ کے دربار میں جو ہے اللہ کی یاد میں بیٹھنے کے جو ہے نصیب مل جاتی ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہوتا ہے۔ انسان جب تک اپنے آپ کو اللہ کے چراگاہ میں، اللہ کی حدود میں اپنی زندگی کو نہ وقف کرے گا تو انسان بدحالی کی زندگی اس دنیا کے اندر گزاریں گے۔ بھائی، یہ دنیا جو ہے دارالاسباب ہے، اور یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو بھیجا ہے نیک اعمال بنانے کے لیے، اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ لیکن آج مسلمان سوتے پڑے نظر آتے ہیں۔ اذان 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، اور اذان میں کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آئیے کامیابی کی طرف، آئیے کامیابی کی طرف۔ کتنی بڑی پکار ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو عقل سلیم سے نوازا ہے، اس پہ اوپر تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے کس لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یوں ہی پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ ہمیں اور آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے احکام کے تحت زندگی گزاریں۔ یہ ہمارا اور آپ کا جو ہے کام ہے۔ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ اصل زندگی کیا ہے کہ اللہ کی معرفت ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ اس لیے انسان کو جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں انسان کو جو ہے موت آنی ہے، اور موت برحق ہے۔ ہر ایک انسان کو موت آنی ہے۔ میرے عزیز دینی بھائیو، اللہ رب العزت کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے ایک گڑھاؤں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس لیے دیجیے اذان۔ ایک بھائی صاحب آئے تھے اذان کے متعلق خبر دینے کے لیے، فجر کے ٹائم ہے، تو میں نے کہا کہ اذان دے دیجیے۔ تو میرے بھائی، بہت ضروری ہے کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے، ایک ایک قیمتی وقت کو جو ہے قیمتی سمجھیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور وقت جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے برابر رکھا ہے، کل سواء سواء۔ اس لیے میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ ہر مسلمان بھائی اللہ کے گھر سے جڑ جائے، اللہ کے گھر میں آ جائے۔ تو اذان ہو رہی ہے، اپنے بات کو مکمل کر رہا ہوں۔
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ تو اذان کے درمیان میں اپنی باتوں کو خاموشی رکھا، اور میں یہ چاہا کہ ہمارے دیہات کے اندر جو عوامی جو اذان دیتے ہیں اس اذان کو بھی تھوڑا لطف انداز میں سن سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اذان کے درمیان جب حی علی الصلاۃ مؤذن کہتے ہیں تو ہمیں اسے جواب میں کہنا چاہیے اللہ، اگر آپ حاضر ہیں مسجد کے اندر تو اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک کہیے، اور اگر آپ مسجد سے باہر ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیوں کرنے کی قوت یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو آپ اس کے جواب میں کہیں قال قد صدقت، قال صدقت بررت، قال صدقت بررت، قال صدقت بررت، اس الفاظ سے جو ہے آپ جواب دے سکتے ہیں۔ اور جب اذان سے مؤذن فارغ ہو جائے تو دعا پڑھیں، اذان کی دعا۔ تو انشاءاللہ اللہ کی جا سے امید ہے کہ جو میرے بات کہی گئی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑی ٹکڑی باتوں سے اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور ہے کہ انشاءاللہ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے۔ دوستو اس چھوٹی سے چینل کو کامیاب بنائیں اور دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔